بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن نعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دے کر ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم کا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے بار بار: اے اللہ، ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرما اور ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ ایمان پر حسن خاتمے کے لیے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس راستے پر آدمی اپنے آپ کو سیدھے چلائے، اسی راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ اور قرآن پاک کی سب سے پہلی جو سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے حکم دیا کہ یہ دعا مانگو: اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں چلائیے سیدھے راستے پر۔ سیدھے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ ہی چلا سکتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہمیں سیدھے چلنا ہے۔ سیدھے کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ادھر ادھر ہم نہ چلے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی مشہور دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ضرورتوں کو پیدا کرنے والا، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی جو ضرورت ہے، ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری قیامت تک آنے والی انسانیت کی، کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ایمان پر ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ کسی قسم کی گمراہی، کسی قسم کا ٹیڑھا پن ہمارے فکر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عبادت میں پیدا نہ ہو۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو دعائیں سکھائیں، اس میں ایک بہت بہترین دعا ہمیں سکھائی سورہ آل عمران میں۔ وہ دعا ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ہمیں وقتاً فوقتاً بار بار ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا۔ سوچیں، اکثر تو ہمارا معمول بھی اکثر ہو، کبھی کبھار چھوٹ جائے، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جائے۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے۔ دلوں کے اندر پلٹنا، یہ دلوں کی تاثیر اور اس کی خصوصیت میں سے ہے۔ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کے معنی پلٹنا، اس کے اندر پلٹنے کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا اہتمام سے مانگتے تھے
تو امہات المومنین میں سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دعا کو اتنا اہتمام سے مانگتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کما یلیق شأنہ، اللہ کی جیسی شان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایمان کی دولت ملنے کے بعد، علم کی دولت ملنے کے بعد، عمل کی توفیق ملنے کے بعد، نماز کی، تلاوت کی، قرآن کی توفیق ملنے کے بعد کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں ہو گیا، کیونکہ یہ جو دعا ہے، اس دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کیے ہیں، جانتے ہو یہ کن کی دعا ہے؟ یہ ان لوگوں کی دعا ہے جن کے دلوں کے اندر علم پر اتنا یقین تھا کہ ان کے دلوں کے اندر علم راسخ ہو چکا تھا۔ راسخون فی العلم، جن کے دلوں کے اندر علم اتر چکا تھا، اور رسوخ فی العلم کی علامت یہ بتائی کہ کل من عند ربنا، یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو سینٹنس ہے، یہ جو جملہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے بچوں کی زبان سے نکلے۔ آپ سوچیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں، اسلام میں بالکل واضح ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات یعنی معنی اس کا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہے کیسا؟ عقیدوں میں، عبادات میں، دین کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی چیز ایسی آ جائے جو تمہاری عقل سے اوپر ہو، تو وہاں تم فوراً یہ کہو کہ کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے، آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لائے۔ عقل نہیں مان رہے، عقل تسلیم نہیں کر رہی، عقل سے اوپر کی چیز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ہم کیا کہیں؟ آمنا بھی، اے اللہ ہم ایمان لائے، یہ تیری بات ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، آمنا بھی، میں ایمان لے آیا اس پر۔ یہ کہتے ہیں ان کے پاس واقعی نالج ہے، واقعی علم والے ہیں۔ علم والا اسے نہیں کہتے کہ جو اپنی عقل سے چلاتا رہے، علم والا وہ ہے جو اللہ نے کہا وہ کہے۔ اللہ نے کیوں کہا؟ بھئی اللہ نے کہا ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وہ میرے بندے جو ہے ان کی یہ دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ ازاغ یزیغ ازاغتن، عربی میں ازاغت کہتے ہیں ٹیڑھا پن آ جانا، کسی چیز میں کجی آ جانا، کسی چیز میں ٹیڑھا پن آ جائے۔ یہ دل، اس کے اندر جو ہے وہ خاصیت ہے ٹیڑھا ہونے کی، اور جب دل میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے تو پھر ہر چیز ٹیڑھی نظر آتی ہے، دین کی ہر بات، ہر چیز۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سبحان اللہ، دیکھیں غور کریں، ہدایت دینے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد آدمی کو کسی چیز کی ہدایت مل گئی، آدمی کو کسی چیز کی توفیق مل گئی، اے اللہ، اس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہونا، اے اللہ کبھی بھی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر، ہماری سوچ کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے عمل کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، کیونکہ یہ امکان ہے، یہ ہو سکتا ہے، تبھی تو یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ دل ٹیڑھا کیسے ہوتا ہے؟ کیا اسباب ہیں اس کے؟ کیا علامتیں ہیں اس کی؟ سیدھا کیسے ہوتا ہے؟ سیدھا، میں نے یہ حدیث جو آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ ثلث اسلام ہے، یعنی پورے اسلام کا 1/3 ہے۔ اور محدثین اس بات پر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر، 3 حدیثیں ایسی ہیں جو پورا اسلام کا مدار ہے، اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث
نیت کی صحیح پر. یہ 1/3 ہے پورا اسلام اس میں. اور دوسری حدیث ہے من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی بیکار چیزوں سے اپنی حفاظت کر لے. اس پہ جو ہے نا یہ 1/3 اسلام کا مدار ہے. سوچتے جائیں. اور تیسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا یہ نعمان ابن بشیر ہے. بالکل چھوٹے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا ہے، سنو، ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ہر انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اذا صلحت، یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں صلحت بالایمان والایقان. جسم، دل کیسے سورتا ہے، دل کیسے سیدھا ہوتا ہے، دل کیسے درست ہوتا ہے، صحت کیسی آتی ہے، بس فرمایا بالایمان والایقان. سب سے پہلی بنیاد ایمان اور ایمانیات پر یقین، اس سے دل سیدھا ہونا شروع ہوتا ہے. جتنا ہمارا ایمان اور یقین بنتا چلا جائے گا، ہمارے بچوں کا دل سیدھا ہونا شروع ہوگا. اور جتنا یقین کا بگاڑ، ایمان کی کمزوری، دلوں میں ٹیڑھا پن، دلوں کی کجی، دلوں میں ٹیڑھا پن. یہ کیسے آتی ہے؟ یقین کی کمزوری. جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں اگر کمزوری ہے، وہیں سے دلوں میں ٹیڑھا پن شروع ہوتا ہے. میں مختصر بتا رہا ہوں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے گناہ. گناہ کی خاصیت کیا ہے؟ وہ دلوں کے اندر ٹیڑھا پن لاتی ہے. گناہ کی خاصیت ہے. اسی لیے بڑی دل جو ہے سب سے پہلے میلا ہوتا ہے. کس سے؟ گناہ سے. کپڑے میلے ہوتے ہیں، دل میلا ہوتا ہے گناہ سے. سب سے پہلا اسے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے توبہ سے. اگر بندہ توبہ نہ کرے، وہ دل میلا ہوتا رہتا ہے. ہوتے ہوتے دوسرے نمبر پر پہنچتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں زنگ آلود ہوتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، زنگ ہو جاتا ہے. لوہے کو پانی سے زنگ لگ گیا، اسی طرح میرے دل کو گناہ کرتے 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 گناہ سے دل کیا ہو گیا؟ زنگ آلود ہو گیا. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے. پھر تیسرا مرحلہ ہے، اس دل میں ٹیڑھا پن آنا شروع ہوتا ہے. اس کی علامت ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. انسان جو ہے پہلے گناہ کیا، دل پہ دھبا لگا، توبہ کیا، دھل گیا، صاف ہو گیا. دل پر میرا دل زنگ آلود ہے، میرے دل کو زنگ لگ گیا ہے. علامت آدمی دیکھ سکتا ہے. کیسے؟ آدمی توبہ ہی نہیں کر رہا، توبہ ٹال رہا ہے، توبے کو ٹال رہا ہے. دیکھیں، کریں گے کریں گے کریں گے. یہ جو ہے علامت ہے اس بات کی کہ دل زنگ آلود ہو گیا. اگر وہ قابو میں نہیں کیا تو پھر تیسرا درجہ دل کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا پن. وہاں پہ ازاغت شروع ہوتی ہے گناہ سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ جو ہے سنا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جب دل ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس کی علامت بھی ہے. کیا رکھا ہے حلال میں، کیا نماز میں، کیا ہے، کیا سب صرف نماز کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو ایسی زبان سے حلال اور حرام کے بارے میں، دین کے بارے میں، سنت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایسے جملے نکلتے ہیں. یہ علامت ہے کہ دل میں ٹیڑھا پن آ گیا. جیسے دل میں جو ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ پہچان لیتے ہیں علامتوں سے. یہ جو ہے نا علماء نے یہ علامتیں بتائی ہیں. پہلے میلا ہوگا، پھر اس کے بعد سخت ہوگا، زنگ آلود ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کجا ازاغت، یعنی ٹیڑھا پن آئے گی. ٹیڑھا پن کے اگر اس کو فکر کر کے
اس کو سیدھا نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ دل پر موت آتی ہے. اور دل پر موت یہ ہے کہ اب اس کے بعد ارتداد کی جملے زبان سے نکلتے ہیں، ارتداد کے جملے زبان سے نکلتے ہیں. میں نہیں مانتا اس چیز کو، میں نہیں مانتا. پہلے آدمی کو ڈو. اسی لیے دوستو کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی یعنی فکر کی بات ہے کہ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے نسل، کیونکہ اللہ کا جو دین ہے، یہ دین جو ہے اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس دور کا، اس زمانے کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے لیے بھی، ایسا نہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہم بچوں کی بات نہیں کریں. ہم بچوں کی بات کریں گے تو سمجھیں گے کہ ہم بڑے مطمئن ہیں. نہیں، بعض مرتبہ آدمی ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاد جو ہے، ان کے ساتھ میں ایک مرتبہ ایک مدرسے کے افتتاح کے پروگرام میں گیا. مدرسے کا افتتاح تھا، مجھے لے گئے ساتھ میں. بڑی بات، ماشاءاللہ بڑوں کے ساتھ رہتے نا تو آدمی بہت سیکھتا ہے. تو بہت سے علماء کی تقریریں ہوئی، اور تقریریں جب ہوئی تو ہر عالم کی تقریر یہی تھی کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. ضروری ہے بچوں کو علم سکھائیں، بچوں کو دین سکھائیں، بچوں کو جو ہے. ہمارے استاد کی جب آخری باری آئی بیان کر کے دعا کرنے کی، انہوں بیٹھتے ہی ایک جملہ کہنے لگے بھی ماشاءاللہ ہمارے علماء نے بات کی ہے ہمارے بچوں کے بارے میں. دین تو ابھی ان پہ فرض نہیں ہے، ابھی وہ دین کے مکلف نہیں ہیں. جتنے بچے ہیں 8 سال کے، 9 سال کے، 5 سال، 4 سال، ابھی نہ ان پہ وضو فرض ہے نہ نماز فرض ہے. فرض تو ہم لوگوں پہ تو کچھ بات کریں. ہم لوگوں کی کیا بات ہے؟ ہم لوگوں کے بارے میں کیا بات ہو؟ تو پھر حضرت نے بتایا ہم لوگ اپنے فرائض، اپنے دین کو سیکھیں. بعض مرتبہ یہ دعا میں یہ پیغام ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. صرف ہمیں ہماری نسلوں کی فکر وہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذات کی فکر، کیونکہ موت تک آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر بتاتے ہیں، ایک آدمی جو ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے ایک جنگل میں گیا، ایک درخت سے لکڑیاں کاٹتا رہا تو دیکھا ایک اژدہا سانپ جو ہے نا ایک ٹہنی سے جو ہے لپٹا ہوا ہے، مرا ہوا. اس نے کہا بھئی اس کو کیا کریں؟ وہ ٹہنی کاٹی اور وہ گھر لے کر آیا. بہت سخت سردی کی وجہ سے وہ ایسا لگ رہا تھا مر چکا ہے، لیکن جب گھر کے اندر اس کو لائے، گھر کے اندر جب گرمی محسوس ہوئی تو اس سانپ میں حرکت آئی اور اس نے جو ہے نا حملہ کر دیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر بتاتے ہیں، جب ہم نیکی کے ماحول میں رہتے ہیں، ہم جو ہے دین کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے نا مرا ہوا دکھتا ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہوتا. ذرا ہم جو ہے باہر دنیا کے ماحول میں جاتے ہیں تو وہ اپنا اصل چہرہ بتاتا ہے. اسی لیے کبھی بھی جو ہے نا آدمی نفس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. یہ کون کہنے لگے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات کہنے لگے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں کیا برات کہوں؟ جب تک میرے رب کی مہربانی نہ ہو میں اپنے نفس کے برائی سے بچ نہیں سکتا. الا ما رحم ربی، بس ہمیشہ اللہ سے رحمت مانگتے رہنا. اے اللہ موت تک ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرما. یہ جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اس دعا کی تفسیر میں آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، معارف القرآن وغیرہ، وہاں پہ حضرت نے لکھی ہے بات کہ دین پر 2 چیزیں بہت بڑی ہیں. دین پر استقامت، دین پر جمنا. ہمیں، ہمارے بچے، ہم سب چاہتے ہیں دین پر جمنا. کتنی بڑی نعمت، استقامت علی الدین، دین پر استقامت، نماز پر، روزے پر، گناہوں سے بچنے پر. استقامت دین پر ہو اور ایمان پر ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ 2 نعمتیں اس دعا کے اندر شامل ہیں. یہ 2 چیزیں کتنی بڑی. اس لیے وقتاً فوقتاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ اتنا کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ معمول اکثر آپ کو دیکھا گیا کہ لگے کہ دل اللہ کیا پتہ نہیں کون سا گناہ. اسی لیے جو ہے نا آدمی جو ہے کبھی بھی سب سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان سے دل، جتنا یقین کا بگاڑ اتنا دل میں بگاڑ، دل میں ٹیڑھا پن.
اور جتنا گناہ نافرمانی اتنی جو ہے نا دل میں ٹیڑھا، یہ چیز اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ حدیث بڑی جامع حدیث، اس میں فرمایا جب دل سنورتا ہے ایمان سے، یقین سے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم صحیح ہوتا ہے، بالاعمال والاخلاق والاحوال۔ جسم صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جسم فٹنس ہے نہیں، اعمال صحیح ہو رہے ہیں، اخلاق صحیح ہو رہے ہیں، کیونکہ دل صحیح ہے۔ اس کی مثال بادشاہ کی طرح ہے، یہ صحیح تو سب کچھ صحیح۔ تو ہم یعنی جب دل صحیح ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، وہاں ٹیڑھا پن نہیں، وہاں پہ کجی نہیں، پھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، زبان سے بھی بول اچھے نکلیں گے۔ اچھے کا مطلب ایمان کے بول، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پہ، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بات حدیث میں ہے، یہ بات قرآن کی ہے، نہیں مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے نہیں ہے، پھر اعتراض۔ یہ شکوک، شبہات اس زمانے کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ کس طرح ہماری نسلوں کے فکر کو بدلا جائے، ہماری نسلوں کی فکر کو بدلا جائے۔ فکر کو بدلنے کے ذریعے سے انہیں جو ہے نا ایمان سے ہٹانا۔ فکر اور سوچ کو کیسے بدلنا؟ بھئی اعتراضات لاؤ، اعتراضات لاؤ، اعتراضات لاؤ۔ جس دن ایمان کی دعوت شروع ہوئی اسی دن آپ دیکھیں اعتراضات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا اعتراض جو کیا وہ ابو لہب تھا۔ سب سے پہلا اعتراض ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے بلائیے، دین کی طرف انہیں متنبع کیجئے، انہیں آخرت کے عذاب کی بات بتائیے۔ آپ نے سب کو کھانے پہ جمع کیا، پھر آپ نے جو ہے دین کی بات رکھی۔ جب بات رکھی بڑے اچھے طریقے سے، تو اس نے جو ہے سب سے پہلا اعتراض آپ پر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، سیرت دیکھیں، کیسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں، کیونکہ قریب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان میں چلے جائیں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے۔ کیسے آپ سے دور رہیں، کیسے آج بھی یہ ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا، آپ کی شخصیت سے دور کرنا، آپ کی تعلیمات سے دور کرنا، یہ بھی آج فکر ہے۔ اب یہ تو کیسے کرنا ہے؟ فوراً کیا کرو؟ سوچ رہے ہیں کیا کریں، پلان بنا رہے ہیں۔ لڑکا نہیں، ان کو کہو یہ بھی کاہن ہے، کاہن نجومی ہے۔ پھر کہنے کہ ہاں ایک کام کرو، اس کے ساتھ ان کو یہ کہو کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں، یہ بھی کہو کہ شاعر ہیں۔ یہ سب ہے نہیں، ہم سیرت میں سنے ہیں، یہ سب شروع کی باتیں ہیں کہ کیوں، بس مقصد یہ تھا کہ یہ قریب نہیں جائیں، کیونکہ قریب جائیں گے۔ اسی لیے آج بھی کوئی نئی بات نہیں، آج بھی وہی سوچ، وہی محنت باطل کر رہا ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں یہ تعلیمات کے قریب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے قریب نہ آئیں۔ اس لیے آپ کی شخصیت کو مجروح کرو، آپ کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرو، تاکہ نسلیں دور رہیں، ڈاؤٹ سے دور رہیں، شک کے دائرے میں رہیں۔ اس زمانے کا شک کے دائرے دلدل میں پھنس چکی ہے آج دیکھیں۔ اسی لیے سب سے پہلے شک آتا ہے، اعتراض دوسرے نمبر پر آتا ہے، تیسرے نمبر پر ارتداد آتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے نمبر پر شک۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، حدیث میں ہے جب یہ دل بگڑتا ہے، کیسے بگڑتا ہے؟ محدثین وہاں 2 جملے لکھے ہیں، بالجحود والشک۔ یہ شک ہے نہیں، بہت خطرناک بیماری ہے۔ جب شک آتا ہے، یہ شک، پھر اس شک کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اندر ہی اندر ڈاؤٹ ہے، وہ نہیں کہہ پا رہا۔ کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، پتہ نہیں کیا بولیں گے، یہ لوگ سمجھیں گے نہیں، بس خاموش، دل ہی دل میں شک۔ آج جائزہ لیں خود ہمیں اور ہمارے بچوں کو کتنا شک ہے ان چیزوں، اور دوسرے نمبر پر بعض مرتبہ جری ہو جاتے ہیں، جری ہو کے اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، شادیوں پہ اعتراض، فلاں پہ اعتراض، فلاں پہ اعتراض کو آسان سمجھ لیے، اور پھر تیسرے نمبر پر اس اعتراض کی نحوست سے ارتداد میں آتا ہے آدمی۔ دین ایسے نہیں چھوڑتا، انسان نوجوان ایسے دین نہیں چھوڑتا، یہ ترتیب۔ اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی ہے، اور اس کو بڑے
دل پر لینے کی ہے کہ ہمیں اپنے دین، اللہ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہمیں بس ایک جملہ کل من عند ربنا آمنا به، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہ توفیق دے دے، یہ ہماری فکر، یہ ہماری محنت ہو، اور اس کے لیے دعا بھی ہو۔ دعا جیسے میں نے بتایا وقتاً فوقتاً، بڑی اچھی بات ایک علماء نے بتائی ماشاءاللہ۔ دین کی مجلس میں، دین کے ماحول میں ہوتے ہیں، آدمی جو ہے نا دل میں بات آتی ہے بھئی گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے، لیکن جب جاب پہ چلے گئے، بازار میں چلے گئے، شاپنگ چلے گئے، اس وقت یہ دعا پڑھ لو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے میں گناہ سے بچا تھا، اب جا رہا ہوں مارکیٹ، اب جا رہا ہوں بازار، اے اللہ یہ توفیق تو چھین نہ لے، یہ توفیق باقی رکھ یا اللہ، اب مجھے اس گناہ پہ بچا لے اللہ۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، ہب لنا، ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، یا اللہ من لدنک، اپنی طرف سے، سبحان اللہ، یہ جو ہے نا اللہ سے رحمت جو مانگ رہے ہیں نا، یہ عمل کی، یا اللہ میں بہت نماز پڑھ لیا، بہت روزہ، میں بہت یہ کر لیا، میں بہت، یا اللہ نہیں، اپنے خزانے سے یا اللہ اپنی طرف سے وہ رحمت ایسی دیجئے جس کی وجہ سے میں ہدایت کے بعد گمراہی پر نہ جاؤں، ہدایت اطاعت کے بعد گناہ پر نہ جاؤں۔ انک انت الوہاب، انک لم لانک، اس لیے کہ آپ تو بہت دینے والے ہیں، انک اصل میں لانک ہے، اس لیے کہ آپ بہت دینے والے ہیں، لانک انت الوہاب، آپ ہی دینے والے ہیں۔ اس دعا کو ہمیں اہتمام سے رکھیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب دل بگڑتا ہے، دل کا عضو بگڑا، فکر بگڑ گئی، سوچ بگڑ گئی، فکر کی گمراہی آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے گمراہی اور ٹیڑھا پن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عمل کی، ایک عقیدے کی، عقیدے کی گمراہی، عقیدے میں ٹیڑھا پن آ گیا، سیدھے راستے پہ چلنا ہے لیکن عقیدے میں ٹیڑھا پن آ گیا، اب ٹیڑھے چل رہے ہیں، کتنے ہیں نہیں، کتنے ٹیڑھے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، کتنے جو ہے گناہ جو ہے نا یہ عمل کے ٹیڑھا پن ہے، جتنے گناہ ہیں، اور جتنے عقیدوں میں آپ سوچیں، یہ سارے جتنے دین پر، دین کے بارے میں شک کرنا، دین کے بارے میں اعتراض کرنا، دین کے بارے میں جو ہے نا یعنی اندر ہی اندر جو ہے نا اس پر شبہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سب عقیدوں سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ دو چیزیں تھی، ایک تو گھر کی ہماری ازدواجی زندگی کی جو اصلاح، یہ بھی ہمارا عنوان ہے۔ ابھی سفر میں جو ہے ہمارے استاد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے اس وقت، اس دور میں، امریکہ کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، وہ ہے ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہے کہ بھی ہمارا ایمان محفوظ ہو۔ ایمانیات میں کسی قسم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جانتے انما، اصل مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، شک نہ کرے، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ایمان والے۔ یہ سب سے بڑی چیز، اور اس دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، اس دور کی سب سے بڑی جو جنگ ہے، اس دور کی سب سے بڑی جو یعنی یوں آندھی اور طوفان جو ہے نا، وہ کیا ہے معلوم؟ وہ بڑے خاموش طریقے سے ہماری اور ہماری نسلوں کے فکر کو ٹیڑھا کر رہی ہے۔ ہاں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مکتب کو بھی جاتے ہیں، بلکہ کیا کہیں بس سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اندر سے جو ہے نا وہ ٹیڑھا پن آ رہا ہے۔ تو کچھ کتاب جیسے اس پر ہمارے اکابر نے بہت کتابیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سبیل الرشاد ایک کتاب لکھی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کیا جو چیزیں ہیں جو لوگوں کو
دین کے اندر جو ہے نا شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے اس سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے دین پر جو ہے نا مکمل یقین کر کے اس پر ثابت قدم رہیں۔ انشاءاللہ ایک کوئی بیان نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایز اے کورس جو ہے نا ہم نمبر وار ایک دو تین چیز کچھ نہ کچھ ہم ایک مجلس میں جو ہے اس چیز کو ہم سمجھیں کہ بھئی اعتراضات کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا بنیادیں ہیں، کیسے اس سے ہمیں نمٹنا، کیسے ہم جو ہے اس کی فکر کرنا۔ تو انشاءاللہ کچھ چیزیں ذہن میں ہیں، ہمارے انشاءاللہ اساتذہ کی دعائیں ہیں، بڑوں کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں تو انشاءاللہ کچھ ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کریں گے، اور مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہماری نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان پر، اسلام پر ہمیں ثابت قدم فرمائے، اور ہر قسم کے باطل نظریہ عمل صحیح ہو سکتا، نظریہ صحیح ہونا بہت مشکل ہے۔ عمل میں کوتاہی ہو جائے صحیح ہو جائے گا، نظریہ بدل جائے نا، آج دیکھیے کتنے نظریے بدلے ہوئے ہیں۔ اللہ، ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں چلے گئے بچے، کتنی دور چلے گئے، نظریہ بدل گیا، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی۔ جی، اب وہ چیز جو ہے نا بہت دور کی گمراہی میں لے کے چلی جاتی ہے وہ چیز۔ تو ہمیں جو ہے اس لائن کو ہمیں صحیح کرنا اور اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔